کیفی اعظمی لفظوں کا مجاہد، خوابوں کا شاعر، اردو ادب کی فضا جب بھی انقلاب، عشق، درد اور امید کے سنگم پر پہنچتی ہے، وہاں ایک نام روشن ستارے کی طرح چمکتا ہے۔ کیفی اعظمی وہ شاعر جو لفظوں سے خواب بنتا تھا اور خوابوں سے حقیقتوں کو چیلنج کرتا تھا۔ ابتدائی زندگی ایک چراغ اعظم گڑھ سے۔ کیفی اعظمی 1919 سے 2002 اردو کے ممتاز شاعر، نغمہ نگار اور سماجی کارکن تھے۔ ان کا اصل نام سید اطہر حسین رضوی تھا، لیکن وہ ادبی دنیا میں کیفی اعظمی کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کا تعلق بھارت کے ضلع اعظم گڑھ، اتر پردیش کے ایک تعلیم یافتہ شیعہ خاندان سے تھا، مگر جب قلم ہاتھ میں آیا تو کیفی بن گئے، یعنی کیفیتوں کا شاعر۔ روایتی مذہبی ماحول میں پرورش پائی، مگر ذہن آزاد تھا۔ انہوں نے کم عمری میں ہی شاعری شروع کی اور صرف 11 سال کی عمر میں ہی پہلا شعر مشاعرے میں پڑھا۔ ان کے والد زمیندار تھے جو انہیں اعلیٰ تعلیم دلانا چاہتے تھے، اور اسی مقصد سے انہوں نے کیفی کا داخلہ لکھنؤ کے مشہور مدرسے سلطان المدارس میں کرا دیا تھا۔ کیفی نے محض 11 برس کی عمر میں ہی شعر کہنا شروع کر دیے، اور وہ اکثر مشاعروں میں شرکت کرنے کے لیے جاتے تھے، لیکن بیشتر لوگ، جن میں سے ان کے والد بھی شامل تھے، یہ سوچا کرتے تھے کہ کیفی اعظمی مشاعروں میں اپنی نہیں بلکہ اپنے بڑے بھائی کی غزلیں پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ بیٹے کا امتحان لینے کے لیے ان کے والد نے انہیں ایک مصرع طرح دیا اور اس پر غزل لکھنے کو کہا۔ کیفی اعظمی نے اسے چیلنج کے طور پر قبول کیا اور پوری غزل لکھ ڈالی۔ ان کی یہ غزل کافی مقبول ہوئی، جسے بعد میں مشہور گلوکارہ بیگم اختر نے اپنی آواز دی۔ غزل کا مطلب یوں ہے: اتنا تو زندگی میں کسی کی خلل پڑے، اتنا تو زندگی میں کسی کی خلل پڑے، ہنسنے سے ہو سکون نہ رونے سے کل پڑے۔ ترقی پسند تحریک کا انقلابی شاعر کیفی اعظمی صرف شاعر نہیں تھے، وہ ایک تحریک تھے۔ انہوں نے اردو شاعری کو محض محفلوں میں زینت نہیں بننے دیا، بلکہ اسے سڑکوں، کسانوں، مزدور، عورتوں اور محروم طبقات کی آواز بنایا۔ وہ ترقی پسند تحریک کے اہم ستون تھے، جن کی شاعری میں صرف جذبہ ہی نہیں، جدوجہد بھی تھی۔ ان کے مشہور نظم اگرچہ تنگ ہے راہیں ہیں مگر نہ چھوٹے گا کارواں، آج بھی ہر مظلوم کے لبوں پر امید کے چراغ بن کر چلتی ہے۔ فلمی دنیا کا لفظوں کا جادوگر کیفی اعظمی نے فلمی نغمہ نگاروں میں بھی اپنی الگ چھاپ چھوڑی۔ ان کے گیت صرف کانوں کو خوشی نہیں دیتے بلکہ دل کے تار چھیڑ دیتے ہیں۔ یادگار نغمے: وقت نے کیا کیا حسین ستم کیا، کاغذ کے پھول، کر چلے ہم فدا جان و تن ساتھیوں، حقیقت، جلتے ہیں جس کے لیے سو جاتا ہے۔ ان کے گیتوں میں بھی وہی شاعرانہ سچائی تھی جو ان کی نظموں میں ملتی ہے۔ کیفی محفلوں میں بہت شوق سے نظمیں پڑھا کرتے تھے، اس کے لیے انہیں کئی مرتبہ ڈانٹ بھی کھانی پڑتی تھی، جس کے بعد وہ روتے ہوئے اپنی والدہ کے پاس جاتے اور کہتے، اماں دیکھنا، ایک دن میں بہت بڑا شاعر بن کر دکھاؤں گا۔ کیفی اعظمی کبھی بھی اعلیٰ تعلیم کے خواہش مند نہیں تھے۔ مدرسے میں اپنی تعلیم کے دوران وہاں کے غیر منظم حالات دیکھ کر انہوں نے طالب یونین بنائی اور طالب علموں سے ہڑتال پر جانے کی اپیل کی۔ ان کی یہ ہڑتال تقریباً 1.5 برس تک چلی، لیکن اس ہڑتال کی وجہ سے کیفی اعظمی مدرسہ انتظامیہ کے لیے مشکل بن گئے تھے، جس کی وجہ سے ہڑتال کے خاتمے کے بعد انہیں مدرسے سے نکال دیا گیا۔ اس ہڑتال سے کیفی اعظمی کو یہ فائدہ ہوا
کہ اس وقت کے چند ترقی پسند مصنفین ان کی قیادت سے کافی متاثر ہوئے اور انہیں کیفی اعظمی میں ایک ابھرتا ہوا شاعر دکھائی دیا۔ ان لوگوں نے کیفی اعظمی کی حوصلہ افزائی کی اور ہر ممکن مدد دینے کی پیشکش بھی کی۔ اس کے بعد ایک طالب علم رہنما اطہر حسین میں ایک شاعر نے کیفی کے طور پر جنم لے لیا۔ ذاتی زندگی اور وراثت۔ کیفی کی شریک حیات شوکت کیفی مشہور تھیٹر اداکارہ تھیں۔ ان کی بیٹی شبانہ اعظمی آج بھارت کی جانی پہچانی اداکارہ اور سماجی کارکن ہیں۔ کیفی اعظمی نے نہ صرف کاغذ پر انقلاب لکھا بلکہ زمین پر قدم رکھ کر جیا۔ انہوں نے اپنے گاؤں میں اسکول، کلینک اور لائبریری بنوائی تاکہ علم اور روشنی کا سفر جاری رہے۔ اعزازات کی جھلک۔ پدم شری ایوارڈ 1974، ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ، فلم فیئر ایوارڈ، اتر پردیش اردو اکیڈمی لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ۔ سال 1942 میں کیفی اعظمی اردو اور فارسی کے اعلیٰ تعلیم کے لیے لکھنؤ اور الہ آباد بھیجے گئے، لیکن انہوں نے کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کی رکنیت حاصل کر کے پارٹی کارکن کے طور پر کام کرنا شروع کر دیا اور پھر بھارت چھوڑو تحریک میں شامل ہو گئے۔ اس دوران مشاعروں میں کیفی اعظمی کی شرکت جاری رہی۔ چنانچہ سال 1947 میں ایک مشاعرے میں شرکت کے لیے وہ حیدرآباد پہنچے، جہاں ان کی ملاقات شوکت سے ہوئی اور ان کی یہ ملاقات رشتہ ازدواج میں بدل گئی۔ آزادی کے بعد ان کے والد اور بھائی پاکستان چلے گئے، لیکن کیفی اعظمی نے ہندوستان میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا۔ شادی کے بعد اخراجات بڑھنے کے سبب کیفی اعظمی نے ایک اردو اخبار کے لیے لکھنا شروع کر دیا، جہاں انہیں 150 روپے ماہانہ تنخواہ ملتی تھی۔ ان کی پہلی نظم سرفراز لکھنؤ میں شائع ہوئی۔ انہوں نے روزنامہ اخبار کے لیے مزاحیہ اور طنزیہ شاعری شروع کی۔ اس کے بعد اپنے گھر کے بڑھتے ہوئے اخراجات کے پیش نظر کیفی نے فلموں کے لیے نغمے لکھنے کا فیصلہ کیا۔ کیفی اعظمی نے سب سے پہلے شاہد لطیف کی فلم بزدل کے لیے 2 نغمے لکھے، جس کے عوض انہیں 1000 روپے ملے۔ اس کے بعد انہوں نے 1959 میں آئی فلم کاغذ کے پھول کے لیے وقت نے کیا کیا ہنسی ستم، ہم رہیں نہ تم، ہم رہیں نہ ہم جیسا سدا بہار نغمہ تحریر کیا۔ اس کے بعد 1965 میں فلم حقیقت کے نغموں بالخصوص کر چلے ہم فدا جان و تن ساتھیوں، اب تمہارے حوالے وطن ساتھیوں کی کامیابی کے ساتھ وہ کامیابی کی بلندیوں پر پہنچتے گئے۔ کیفی اعظمی نے فلم گرم ہوا کی کہانی، ڈائیلاگ اور اسکرین پلے لکھے، جس کے لیے انہیں فلم فیئر ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ فلم ہیر رانجھا کے منظم مکالموں کے ساتھ ساتھ انہوں نے شیام بینگل کی فلم منتھن کی اسکرپٹ بھی لکھی۔ تقریباً 75 برس کی عمر کے بعد کیفی نے اپنے گاؤں میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا۔ اپنے خوبصورت نغموں سے سامعین کو محصور کرنے والے عظیم شاعر اور نغمہ نگار کیفی اعظمی 10 مئی 2002 کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔